درود پاک پڑھیے محبت اور ذوق کے ساتھ۔ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الحمد لله الذي عز وجل، والصلاة والسلام على من ولد في ربيع الأول، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته من الأعلى والأفضل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انشاءاللہ الکریم ان قریب آپ کو کچھ دیر بعد منہ مبارک کی زیارت کرائی جائے گی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ وہ ہو سکتا ہے ابھی دوران بیان منہ مبارک کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، تو ہم نے ان کا استقبال بھی کرنا ہے، ادب بھی کرنا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ بھی زلفیں آ رہی ہیں حضور کی، تو میں نے آج موضوع بھی وہی رکھ دیا۔ سنیں گے حضور کی زلفوں کی شانیں۔ سب سے پہلے امام عاشقاں، امام عشق و محبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام جو اعلیٰ حضرت نے سارے کا سارا کلام حضور کی زلفوں کی شان میں لکھ دیا ہے، وہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں۔ اس میں ایک لفظ آئے گا گیسو۔ گیسو زلفوں کو کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں زلف کہتے ہیں۔ سارے حضور کی زلفوں کی شان میں نعت پڑھیں گے۔ کون کون پڑھے گا؟ ذرا ہاتھ بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ سارے دیوانے بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کے عشق و محبت میں مزید مدینے کے 12 چاند لگائے۔ ذرا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی اور میں کلام پڑھوں۔ اللہم صلی اللہ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو۔ پہلے اس کا معنی سمجھ لیں۔ چمن طیبہ یعنی مدینے کے باغ میں، سنبل یعنی پھولوں نے سوارے گیسو، حضور علیہ السلام کی زلفوں کی طرح اپنی وہ شاخیں بکھیرنے لگے۔ مدینے کے پھول جب وہ اپنی زلف حضور علیہ السلام کی زلفوں کو کاپی کرتے ہوئے اپنے جناب والا اپنی شاخوں کو بکھیرنے لگے، تو پھر منظر کیا تھا؟ یہ انہوں نے فرش طیبہ پہ کیا، مدینے کی دھرتی پہ پھولوں نے یہ کام کیا تو ہلچل جنت میں پڑ گئی۔ اعلیٰ حضرت کے لفظ سنی اور ایمان تازہ کیجیے۔ میرے امام فرما رہے ہیں چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو۔ تھوڑا سا چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو۔ اب اس کا مطلب سمجھیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب مدینے کے پھولوں نے حضور علیہ السلام کی زلفوں کو کاپی کرتے ہوئے اپنی شاخوں کو بکھیرا نا، مدینے میں یہ کام ہوا، جنت میں ہلچل پڑ گئی۔ جنت کی ساری حوریں آگے بڑھ بڑھ کر اپنی زلفیں ان پھولوں پر نثار کرنے لگی۔ زلفیں کہنے لگی ہماری زلفیں ان مدینے کے پھولوں کی پتیوں پر قربان جائیں۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سوار
گیسو چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو کا لفظ آپ کہنا حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں ہم گناہگاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افضل ہو سایہ افضل ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو سایہ افضل ہو تیرے پیارے کے پیارے یہ دعا ہے کہ قیامت کی ہوش ربا گرمی کے اندر جب سورج دھوپ برسا رہا ہوگا تو اس وقت حضور کی زلفوں کو چھاں مل جائے سایہ افضل ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو اللہ حضرت کے لفظ سمجھ نہ بھی آوے سبحان اللہ کہتے جائیں امام الکلام کلام الامام تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے اچھا گیسو کا معنی کس کس کو پتا چل چکا ہے جس کو پتا چل گیا گیسو کا معنی یہ ہاتھ بلند کریں ماشاءاللہ کافی ساروں کو پتا چل چکا ہے اب جس چیز کو پتا ہے نا کہ گیسو کا معنی زلفیں ہیں وہ یہ لفظ گیسو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا حضور کی زلفوں کا نام لیں گے ہو ہی جائے کرم نوازی ہم پر ہو ہی جائے اگلا شعر سنیے سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو بھینی خوشبو سے مہکتی ہے بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائے
ہیں تمہارے. آواز کمزور ہو گئی ہے. کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو, کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے چرچے حوروں میں. مگر ان کو بھی اپنی زلفوں پر مان ہے, ناز ہے, اور جب ان کے سامنے زلف مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو پھر ان کا انداز کیا ہوتا ہے. سنیے اللہ حضرت تو بیان کرنے والے تو پھر لطف تو آتا ہے نا. پھر ذرا محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. چرچے حوروں میں ہے دیکھو تو ذرا بال برا, چرچے حوروں میں ہے دیکھو تو ذرا بال برا, سنبل خلد کے قربان اتارے گئے سو, سنبل خلد کے قربان اتارے گئے. اور اس شعر کا مقطع, اس کلام کا مقطع یعنی آخری شعر. اللہ اکبر. تیل سے تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پہ صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. اس کا مفہوم اس شعر کا آپ کا ایمان وجد کرنے لگ جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے جب حضور کی زلفوں پر تیل لگتا ہے نا تو پھر سرکار تیل اتنا لگاتے تھے کہ آپ کے بال مبارک تر ہو جاتے تھے تیل کے اندر. پھر جب سرکار امامہ پہنتے تو امامے کے نیچے ایک کپڑا رکھا کرتے تھے, اس کپڑے کے اوپر پھر سرکار امامہ باندھتے تھے تاکہ وہ تیل جو اتنا زیادہ لگاتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر امامے کو نہ لگ جائے, اس لیے بیچ میں ایک کپڑا رکھتے تھے. اور الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. اگر آپ بسم اللہ شریف پڑھے بغیر تیل لگائیں گے تو 70 شیطان مل کر آپ کو تیل لگائیں گے, اور اگر بسم اللہ شریف پڑھ لیں گے تو شیطان نہیں آئیں گے, اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے گا. عمل کی نیت کر لیجئے. اب سنیں کہ جب اعلیٰ فرماتے کہ جب حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زلفوں پر تیل لگاتے تھے نا تو پھر تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. وہ جب وہ زلفوں سے بالوں سے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک بالوں سے وہ قطرات ٹپکتے تھے نا, وہ فرماتے کہ گویا کہ یہ تیل کے قطرے نہیں تھے, آسمان ایک ستارہ زمین پر نازل کر رہا ہے. یہ منظر کشی دیکھیں, فرمایا آسمان کا ایک ستارہ زمین پر آ رہا ہے. اب سنیے شعر اور ایمان تعالیٰ کیجیے. اللہ اکبر. تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو, حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو. تھوڑا سا اللہ کھائی جا رہے ہیں. ایک درود پاک کی فضیلت سے میں اپنی معروضات کا آغاز کرتا ہوں. ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تھے, ان کے ساتھ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی ساتھ تھے. توجہ ہے آپ کی, سرکار آگے آگے ہیں اور مولا کائنات لجپال علی سرکار کے پیچھے پیچھے ہیں. چلتے چلتے اچانک حضرت مولا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کو ایک آواز آئی, اور آواز سن کے مولا علی کو مزہ آ گیا.
اللہ جانے وہ کتنی مبارک آواز ہوگی جسے سن کر علی کو لطف آیا ہوگا۔ آج کوئی نعت خان پڑھے نعت تو آپ کو مزہ آئے، کسی کو گانا سن کے مزہ آئے، مگر علی تیری عظمت پر قربان، علی کس آواز پہ عاشق ہوئے ہوں گے، ذرا سنی اور ایمان تازہ کیجئے۔ مولا علی فرماتے مجھے آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ شفا شریف کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، شفا شریف اوپر میرے کمرے میں رکھی ہوئی ہے، ادبن میں نے کہا پڑھی، لفظ نہیں کہا، رکھی ہوئی ہے، تشریف فرمائے کتاب شفا شریف میں دکھا سکتا ہوں۔ مولا علی فرماتے مجھے جب یہ آواز آئی نا مجھے مزہ آ گیا۔ حضرت مولا علی فرماتے میں نے پیچھے دیکھا، آواز تو آئی پر بندہ کوئی نظر نہیں آیا، پھر میں حضور کے پیچھے پیچھے آگے چلا، چند قدم اٹھائے تھے، ایک بار پھر آواز آئی اور پھر مزہ آ گیا۔ حضرت مولا علی فرماتے پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بندہ نظر نہیں آیا، آواز آئی، پھر میں اپنے چند قدم آگے چلے حضور کے ساتھ چلا تھا، تیسری بار پھر آواز آئی، علی فرماتے پھر مزہ آ گیا۔ اس کا مطلب ہے درود و سلام جتنی بار پڑھنا چاہیے مزہ آنا چاہیے۔ حضرت علی کون ہے؟ صحابی مصطفیٰ ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدا سننے صحابی تو صحابی کو آئے مزہ، صحابہ کے غلام تو بھی آسی کے کوئی نہ، ہمیں تو مزہ آتا ہے، اس لیے ہم ہر اذان کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے تاکہ سانو لطف آ جاتا ہے۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب تیسری بار بھی مزہ آیا نا میں پیچھے ذرا غور سے دیکھنے لگا، خدا جانے یہ آواز کہاں سے آئی، جب غور سے دیکھا پھر بھی نظر نہیں آیا، اتنے میں رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم رسول محتشم نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت پیکر عظمت و شرافت محسن انسانیت محبوب رب العزت تاجدار ختم نبوت والی کون و مکان سید سرورا حامی بے کساں دستگیر جہاں غم گسار زمان سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ حضور جان کائنات مفخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، علی کے چہرے پر تھوڑی سی غمگینی ہے، پریشانی ہے۔ سرکار نے فرمایا علی ساڈے ہونے تو پریشان ہوئے، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا علی ساڈے ہونے تو پریشان ہونے، عرض کی دیا کا پریشان نہیں، خوشی بھی ہوندی ہے پر نظر کچھ نہیں پہ آندا۔ سرکار فرمایا میں دسنا، عرض کی دیا کا جی بس آواز آ رہی ہے، کوئی صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، بندہ نظر نہیں آ رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی وہ دیکھو سامنے، علی پاک نے دیکھا تو بڑا سڑا پہاڑ تھا۔ سرکار نے فرمایا علی وہ پہاڑ کی چوٹی نظر آ رہی ہے؟ عرض کی آقا آ رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا اس چوٹی کے اوپر چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا ہے اور وہ ہماری ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، اس پتھر کی جب بھی ہمارے اوپر نظر پڑتی ہے نا یہ فوراً درود و سلام پڑھتا ہے۔ اور سرکار نے فرمائی علی اگلی گل دسئی، ہر کی آقا بتائے آپ بھی جانی جانو، نبی سہی نو کھوٹے تے کھرے دا پتہ ہے، نیڑے دا پتہ ہے تے پرے دا پتہ ہے، خدا نے ظفرون او علم بخشا ہے، زمانے دے ہر ذرے دا پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا علی اگلی بات بتاؤں؟ عرض کی آقا بتائیں تواڈے خزانے کیڑی کمی آئی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اچھا اللہ نے انہیں ما کانا وما یکون کا علم جو عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی وہ جو چوٹی پر پتھر پڑا ہوا ہے نا اے آج تو نہیں، ساڈی بعثت تو پہلا ساڈے اوتے درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے حضور جانتے ہیں کون کہاں سے کس وقت سے کتنا درود پڑھتا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ اگر حضور جانے کائنات اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں سے پہاڑ ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھے ہوئے ایک چھوٹے سے پتھر کو جانتے ہیں، اتنی بڑی دنیا میں سے پاکستان ایک بڑے ملک میں سے ایک چھوٹے سے قصبے کے اندر ایک راول پنڈی کے محلے میں اللہ والی مسجد میں بیٹھ کر ہم حضور کا ذکر کریں، ہم درود و سلام پڑھیں، ہم 12 دن حضور کا میلاد کریں، کیا سرکار سانو نہیں جان دے؟ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ علیہ السلام ہمیں بھی جانتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ آج سے نہیں، یہ تو بڑے عرصے سے بڑی چیر تو ساڈے تے درود و سلام پہ پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ پیر سید مطہر حسین شاہ صاحب دامن برکاتہ والیہ تشریف حضور
ماشاءاللہ حضور کی زلفوں کا ذکر اور سید زادہ بھی تشریف لے آئے۔ عالم دین کی زیارت کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اور یہ تو سید زادے ہیں ماشاءاللہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا خلقت السادات من صلبی و خلقت العلماء من صدری، سرکار نے فرمایا سادات کو میری پشت سے پیدا کیا گیا اور علماء کو میرے سینے سے پیدا کیا گیا۔ الحمدللہ سید زادے ہیں، عالم دین بھی ہیں، عالم بھی پلس سید بھی، الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے کہ آپ تشریف لائے، جزاکم اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مولا علی پاک فرماتے درود و سلام کی آواز سن کر علی کو لطف آیا، اب علی کے غلام بن کر، مصطفیٰ کے غلام بن کر گج وج کے درود و سلام پڑھی، اللہم صلی علی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا والضحیٰ، محبوب آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی زلفوں کی قسم جب آپ زلفیں سنواریں، جب آپ زلفیں سنواریں تو آپ کی زلفوں کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی چیز کی قسم اٹھائے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے بھی نہیں ہیں، اللہ کے کلمات میں شک بھی نہیں ہے، اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی بھی نہیں ہے، سب سے بڑھ کر سچی بات اللہ کی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ پاک اگر قسم لے ارشاد فرما دے تو اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کی رفت مخلوق کو بتانے کے لیے اس کی قسم ارشاد فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز خدا سے بڑھ کر ہے، مگر اس کی عظمت اور شان اللہ پاک دکھاتا ہے بندوں کو۔ اب حضور کی زلفوں کا عالم دیکھیں کہ اللہ ان کی قسمیں یاد فرماتا ہے، واللیل اذا سجا، محبوب آپ کی زلفیں اقدس کی قسم ہے۔ اور اس بات کو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہاں واللیل اذا سجا سے مراد حضور علیہ السلام کی زلفیں ہیں، یہ پکی بات ہے، اکابرین امت نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زلفوں کے ساتھ سرکار کے صحابہ کو کتنا پیار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ زلفیں حلق کروایا کرتے تھے یا تقصیر فرمایا کرتے تھے، ویسے علماء فرماتے ہیں حج اور عمرے کے علاوہ نبی پاک کا حلق کروانا ثابت نہیں ہے، اور نبی پاک علیہ السلام جب حلق کرواتے نا تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی زلفیں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے، اور اس طرح جس طرح شمع کے گرد پروانے نہیں جھومتے، اس طرح صحابہ کرام حضور کے ارد گرد جھوما کرتے تھے، پھرا کرتے تھے کہ کوئی بال ہمیں مل جائے۔ ہر صحابی کی یہ تمنا ہوتی تھی، یہ خواہش ہوتی تھی کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبرین کا کوئی ایک بال ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان شمع رسالت کے پروانے بن کر حضور علیہ السلام کے گرد جھوما کرتے تھے۔ اور جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، سرکار نے ایک ہی حج کیا اور وہ پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلق کروایا نا تو حضور علیہ السلام نے زلف مبارک حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمائی۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے، نہیں ابھی بھی آواز کمزور ہے، گج کے آپ کو، سبحان اللہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو سرکار نے زلفیں اپنی عطا فرمائی، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا یہ صحابہ کے اندر تقسیم فرما دیں۔ اور اس حدیث کے شارحین، یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو طلحہ انصاری کو سرکار نے فرمایا یہ تقسیم فرما دیں، حضرت ابو طلحہ نے تقسیم فرما دی۔ شارحین کرام فرماتے ہیں آخری حج تھا حضور کا، حضور نے زلفیں کیوں تقسیم کروائی؟ اس لیے کہ حضور جانتے تھے اب میں دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں، اور امت کو اشارہ ہو جائے کوئی نشانی تو چھڑ جاؤں یارہ واسطے، اپنے غلاموں کے لیے کوئی نشانی چھوڑ جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پر کلام کیا ہے، آپ نے کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زلف صحابہ کے درمیان خود تقسیم فرما کے امت کو پیغام دیا قیامت تک جب جب میری یاد ستائے گی نہ میری زلفوں کو زیارت کر لو گے، اپنا ایمان تازہ کر لو گے اور جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے یہ تشریف فرمائی ہے، فرمایا قیامت تک جس کو بھی زلف مصطفیٰ میسر ہو حضور کی زلفوں کو دیکھے اور اپنا ایمان تازہ کر لے، اور ایمان تازہ کر کے جنت کا حقدار بن جائے۔ حضور کے پاک زلفوں کو دیکھنے والا اس کا مطلب ہے وہ جنتی ہو جائے گا۔ ان قریب تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہم زیارت کرنے والے ہیں انشاءاللہ ان کریم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی زلفوں کا صدقہ ہم جنتی بن کر واپس لوٹیں گے۔
انشاءاللہ الکریم۔ اگلی حدیث پاک، اچھا ویسے یہاں اس حدیث پاک میں ایک بات اور بھی لکھی گئی شاہ صاحب، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ انصاری کو حضور نے کیوں عطا فرمایا؟ ابو بکر صدیق بھی جو تھے، فاروق اعظم بھی جو تھے، حضرت بلال بھی جو تھے، اتنے عاشق صحابہ حضور کے تھے، سرکار نے اور کسی صحابی کو نہیں دی زلفیں، حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمائی۔ وہ کیوں سرکار اس لیے دی کہ حضرت ابو طلحہ انصاری یہ وہ صحابی ہیں اسلام کے سامنے یوں سینہ تان کے کھڑے ہو گئے تھے۔ ابو طلحہ انصاری سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا حضور کی زلفوں کی طرف بعد میں جائے گا، پہلے میرا سینہ چیرے گا۔ اپنا سینہ حضور جانے کائنات کے سر اقدس کے سامنے تان کے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام بھی تو اپنے غلاموں کی قدردانی فرماتے ہیں نا۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس محبت کا انعام عطا فرمایا کہ اس نے گستاخوں کو جواب دیا اور میرا یوں دفاع کیا ہے، تو لہذا سرکار اچھا انہی کا بیٹا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کا بیٹا ہے حضرت انس، وہ جو عاشق رسول ہے، یہ بچپن میں حضور کے پاس لے آئے تھے، 10 سال کی عمر میں حضرت انس کو حضور کی خدمت میں لائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سال حضرت انس نے، ایک دن حضور نے ان کے لیے دعا فرما دی، اور دعا کیا کی حضور نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا انس کی اولاد میں برکت دے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ تین دعائیں حضور نے کی ہیں، میں تینوں بتانے لگا ہوں، اور آپ ہر دعا پہ اگر سبحان اللہ کہہ دے تو سبحان اللہ۔ نبی پاک نے ایک دعا کی یا اللہ انس کی اولاد میں برکت دے، دوسری دعا کی مولا انس کی عمر میں برکت دے، تیسری دعا دی مولا انس کے مال میں برکت دے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں سرکار کی یہ تینوں دعائیں قبول ہوئی، اور اثر ایسا ہوا مدینہ منورہ کے اندر حضرت انس کا ایک باغ تھا، ہر صحابی کا، پوری کائنات کے ہر بندے کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا، حضرت انس کا باغ سال میں 2 بار پھل دیا کرتا تھا۔ حضور کی دعا کا اثر ہے۔ پھر میرے امام بولے، اعلیٰ حضرت بولے، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا۔ اجابت مطلب قبولیت، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اور دوسری دعا فرمائی سرکار نے مولا انس کی اولاد میں برکت دے۔ صحابہ فرماتے حضرت انس کو اللہ نے 100 بیٹے عطا فرمائے۔ حضور کی دعا کا تصدق ہے۔ تیسری دعا مولا انس کی عمر میں برکت عطا فرما، اندر رہتے تھے ان میں آخری صحابی حضرت انس رہ گئے، سارے صحابہ کا انتقال ہو گیا، مگر آخر میں کوفہ میں شہید ہونے والے، وفات پانے والے حضرت انس ہیں۔ اتنی زیادہ عمر پائی ہے حضرت انس کو، 3 دعائیں مصطفیٰ کا اثر نصیب ہوا۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جانثار صحابی تھے حضور کے، اسی وجہ سے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک انہی کو عطا فرمائے، حضرت ابو طلحہ کو عطا فرمائے۔ اگلی بات سنی اور بھی ایمان تازہ کیجئے، محبت سے سبحان اللہ۔ اور یہ میں چہلے سے کہہ رہا ہوں، مجھے بھی آج ہی یہ ملی ہے، جب میں نے زلف مصطفیٰ کے متعلق مطالعہ کیا تو یہ بات آج ہی مجھے دیکھنے کو ملی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی۔ زلف مصطفیٰ کی شان، ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ ذرا، اللہ اکبر۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ دلائل النبوت کے اندر لکھتے ہیں اللہ اکبر، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا حضور کا انداز کریمانہ کیا تھا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں یار؟ ادھر دیکھیں، نبی پاک کا انداز یہ تھا، سرکار سب سے پہلے نا اپنی زلف مبارک اوپر کر لیتے اور اوپر امامہ رکھ لیتے، یہ حضور کا انداز تھا۔ ایک دن حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی پاک نے حضرت جبریل کا سر مبارک دیکھا تو سر مبارک پر مانگ نکلی ہوئی ہے، تسی پنجابی چیر کہندے ہو، چیر نکلی ہوئی ہے، مانگ نکلی ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا حضرت جبریل امین علیہ السلام کا یہ انداز، تو سرکار کو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے، اللہ چاہتا ہے محبوب تسا بھی اپنے زلفاں چ مانگ نکالا کرو،
اپنے زلفوں میں چیر نکالا کرو. نبی پاک اچھا ایک یہاں پہ حدیث اور سناتا جاؤ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں تم عیسائیوں کی مخالفت کرو. عرض کیا تھا کیسے؟ فرمایا عیسائی یا تو یہاں سے اس طرف مانگ نکالتے یا ادھر سے اس طرف نکالتے ہیں, تم ان کی مخالفت کرو, تم درمیان سے مانگ نکالا کرو, یہ میری سنت ہے. اب جو ادھر سے ادھر کرتے ہیں یا ادھر سے ادھر کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں, یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. میرے مصطفیٰ کا طریقہ درمیان سے مانگ نکالنا ہے. یہ حضور علیہ السلام نے امت کو پیغام عطا فرمایا. اگلی بات سنیے, سرکار نے جب جبریل علیہ السلام کو اس انداز میں دیکھا تو حضرت جبریل نے عرض کی اللہ فرماتا ہے, اللہ چاہتا ہے محبوب تو سب مانگ نکالا کرو. تو اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے زلفیں بکھیری, یوں درمیان سے مانگ نکالی. جب نبی پاک نے یوں مانگ نکالی نا, صحابہ کرام سے رہا نہ گیا. نے فرمایا کأنہما کوکبان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب زلفیں یوں آدھی ادھر اور آدھی ادھر اور درمیان سے مانگ نکالی, چیر نکالی, تو یہ زلفوں کے بال کانوں کے قریب آ گئے. پھر سرکار نے کان ظاہر فرمائے تو خدا کی قسم کالی کالی زلفوں میں گورے گورے کان یوں لگتے تھے نا جس طرح کالی رات کے اندر چمکتے ستارے چمک رہے ہو. بول پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے تو ہم سارے کھڑے ہو کر استقبال کریں گے. دیکھ لیجئے گا آ رہی ہے ماشاءاللہ, استقبال کیجئے. سارے درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یاد کرائیے یہ بات. رافع یا رئیس بس ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی. تشریف رکھے سارے حضرات, بیٹھ جائیں اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں. سارے حضرات بیٹھ جائیں. انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ سب کو زیارت کرائی جائے گی. ابھی آپ تشریف رکھیں, سارے بیٹھ جائیے. سارے عاشقان رسول سارے تشریف فرما ہو جائیں, بیٹھ جائیں. اللہ اکبر. بات یاد ہے کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں جب آپ نے مانگ نکالی تو پھر منظر کیا تھا؟ زلفیں مبارک آدھی ادھر اور آدھی ادھر, پہلے کانوں پر آ گئی اور پھر سرکار نے جب کان ظاہر کیے, کانوں سے زلفیں اٹھا کے پیچھے کی نا, دونوں کان مبارک اس طرح لگ رہے جس طرح دو ستارے چمک رہے ہوں. اللہ اکبر. اور اگلی بات سنیے, اگلی بھی بڑی ایمان افروز بات ہے. حضرت علامہ رحاوی رحمۃ اللہ جامع المعجزات کے اندر اس بات کو لائے ہیں اور ایمان تازہ کر دینے والی بات ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی فرما رہے تھے. اونچی آنکھوں سبحان اللہ. آج یقین مانے مجھے تھکاوٹ بھی تھی, رات کی تھکاوٹ بھی, دن میں جلوس بھی تھا, محفل بھی تھی, اس کے باوجود مجھے پتہ تھا کہ آج طارق صاحب زلف مصطفیٰ لائیں گے. میں نے اس پر بیان تیار کیا, میں آپ کو سنا رہا ہوں, تو میری محنت آپ ضائع نہ ہوئے تو پوری توجہ فرمائیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں علامہ رحاوی رحمۃ اللہ علیہ جامع المعجزات کے اندر یہ بات لکھتے ہیں, سرکار نے داڑھی مبارک پر کنگھی فرمائی نا. سرکار کا کنگھی کرنا تھا, دو بال مبارک حضور کے داڑھی مبارک سے جدا ہو کر آپ کی گود مبارک میں آ گئے. نہیں, بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اس سے بھی بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. سرکار کے دو مبارک بال داڑھی مبارک کے حضور کی گود مبارک میں آئے تو حضرت صدیق اکبر ساتھ جلوہ تھے. حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا تو اپنی داڑھی مبارک کے دونوں بال آپ اٹھا رہے تھے اور صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بال مبارک میں اٹھا لوں. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اگر ان تبرکات میں کچھ نہ ہوتا, سارے صحابہ میں سب سے بڑا صحابی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر ان بالوں میں تبرک نہ ہوتا صدیق اکبر کیوں مانگتے؟ صدیق پاک نے مانگی یہ زلفیں تو اس کا مطلب ہے کوئی اثر ہوتا ہے, کچھ برکات ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو یہ زلفیں, یہ داڑھی کے مبارک دونوں بال عطا فرمائے. صدیق اکبر یہ بال لے کر آئے, وواقع فی بیت ہی, اپنے گھر کے اندر سجا کر رکھ دیے. سمجھو جس طرح یہ اب تشبیہ کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جس طرح یوں سجائے ہوئے شیشے کے اندر ہوں گے, ادب ہوگا, خوشبو لگی ہوگی, ساتھ پھول ہوں گے,
تو صدیق اکبر نے بھی یوں سجا کر اپنے گھر میں حضور کے داڑھی مبارک کے دونوں بار رکھ دیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سچا، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. صدیق اکبر فرماتے ایک دن میں اپنے حجرے سے جو ہی باہر آیا تو مجھے قرآن کے قاریوں کی آوازیں آنے لگیں. کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور ایک نہیں مختلف قرہ حضرات کی آوازیں آنے لگی. حضرت صدیق اکبر فرماتے میں جھوم گیا، میں خوش ہو گیا. میرے خوشی کی انتہا نہ رہی کہ یہ میرے قریب میں اتنے بڑے بڑے قاری کون قرآن پڑھ رہے ہیں. صدیق اکبر کہتے میں اس آواز کی طرف دوڑا. قرآن سنتے سنتے میں جب گیا نا، مجھے اور کوئی جگہ نہ ملی. میں اپنے اس حجرے میں پہنچا جہاں حضور کے مبارک بال رکھے ہوئے تھے. ان بالوں کے ارد گرد یہ آواز آ رہی تھی، صوتاً قرآن، قرآن کی آوازیں آ رہی تھی. صدیق اکبر فرماتے میں دیکھتا رہا مگر کوئی نظر نہیں آیا، بالوں مبارک سے قرآن کی آوازیں آتی رہی. صدیق اکبر فرماتے پھر میری خوش بختی کے حضور جان کائنات مسجد نبوی میں تشریف فرماتے. میں وہیں سے دوڑ لگائی، پہنچا جان رحمت کے قدموں میں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، بلند آواز سے ذرا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر آئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ جو آپ کے 2 مبارک بال لے کر گھر میں گیا تھا نا، اچھا آج یہ صدیق صاحب بتا رہے ہیں کہ ان بالوں میں حضور کی زلفیں بھی ہیں، صدیق پاک کی زلفیں بھی ہیں، 4 یاروں کی زلفیں ہیں. اللہ اکبر، یہ ہمارا مقدر ہے الحمدللہ. مجھے تو یہ بھی شرم آ رہی ہے کہ میں ان کے سامنے کرسی پر بیٹھوں. چلے میں کھڑے ہو کے معروضات پیش کر دیتا ہوں. تو توجہ فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو آپ کے وہ 2 مبارک بال اپنے گھر میں رکھے تھے نا، آج مجھے وہاں سے قاریوں کے قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں. آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سنیے. سرکار نے فرمایا یا ابا بکر ما علمت ان الملائکۃ یجتمعون عند شعری ویقرؤون القرآن. سرکار نے فرمایا ابو بکر تینوں پتہ نہیں ہے ساڑھے وال جتھے بھی ہون گے نا، ان کے گرد اللہ کے ملائکہ ہجوم فرمائیں گے. یجتمعون ویقرؤون القرآن، ان کے پاس آ کر قرآن پڑھیں گے. میرا عشق کہتا ہے قرآن کہاں سے پڑھیں گے؟ 30واں پارہ ہوگا، سورہ دہا ہوگی اور فرشتے پڑھتے ہوں گے والدہا واللیل اذا سجا. اللہ اکبر. صدیق اکبر پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جتنے بھی ساڑھے بال ہوں گے نا، اتنے فرشتے قرآن پڑھیں گے. اور الحمدللہ آج ہم نے منہ مبارک کی زیارت کے لیے ہم نے بھی قرآن خوانی بھی کروائی ہے. قرآن پاک کے مختلف پارے ہم نے جمع کیے ہیں. الحمدللہ بھی کچھ دیر بعد ہم اعلان کریں گے، یہ بھی فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہوئے کہ جب فرشتے قرآن پڑھتے ایسے بھی قرآن پڑھ لیے. اللہ اکبر. صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں ہمارے بال ہوں گے وہاں فرشتے قرآن پڑھیں گے. اللہ اکبر. اگلی بات سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. یہ حدیث میں بخاری سے پڑھنے لگا ہوں. اونچی آنکھوں سبحان اللہ. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے چند بال حضرت ام سلمہ کو سرکار نے عطا فرمایا جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے. حضرت ام سلمہ کو حضور کی زلفوں کے بال ملے. ام سلمہ نے ایک برتن کے اندر بند کر کے رکھ دیے، اور جب بھی کوئی بیمار مدینے آتا نا، ام سلمہ کا انداز دیکھے، جب بھی کوئی بیمار مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا اور کہتا کہ مجھے بخار ہوا ہے، مجھے فلاں تکلیف ہوئی ہے، ام سلمہ فرماتی غم نہ کھا، میرے پاس حضور کے مبارک بال ہیں. وہ آتی، وہ ایک پانی کے چند قطرات پانی کے ان منہ مبارک والے برتن میں ڈالتی، پھر وہ پانی نکال کے مریض کو پلاتی، اللہ شفا عطا فرما دیتا. یہ کوئی قصہ نہیں ہے، بخاری ہے. اس کا مطلب ہے نسبتوں کا فیض ہوتا ہے. امام بخاری بھی بتاتے حضور کی نسبت میں برکات ہوتی ہیں. سنیو اپنا عقیدہ مضبوط کرو. بحمدللہ ساڑھے سائیں وڈے تکڑے ہیں، دلائل کے تو انبار ہے ہمارے مسلک کے اندر. اللہ اکبر. بس اگلی اور آخری بات، حضرت اچھا ایک جنگ کا موقع تھا، روم کے اندر یہ جنگ ہوئی مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان. مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جب یہ جنگ ہوئی تو جو عیسائیوں کا کمانڈر تھا، جو لشکر کو لیڈ کرنے والا تھا، اس کا نام تھا جناب نستور. اور جو مسلمانوں کا لشکر
کی کمان کر رہا تھا، ان کا نام حضرت خالد بن ولید تھا۔ یہ اسلام کا ہیرو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ شروع ہوئی، جنگ کرتے کرتے نستور اور حضرت خالد بن ولید یہ آپس میں ٹکرا گئے، دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ اس نے 2-4 وار کیے حضرت خالد بن ولید پر، آپ نے دونوں واروں کا اپنا دفاع کر لیا، اس کے وار ضائع کر دیے۔ اور اسی دوران حضرت سیدنا خالد بن ولید نے جب وار کیا نستور پر، اس نے حضرت خالد بن ولید کے گھوڑے مار ماری، گھوڑا آگے اچھلا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا زخم آیا اور آپ کی مبارک ٹوپی گر گئی۔ آپ کی مبارک ٹوپی اس جنگ والا میدان جنگ کے اندر گر گئی۔ تو جب جیسے ٹوپی گری تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی، فرمایا کلن سوتی رحمکم اللہ۔ آپ نے فرمایا اوے میرے ساتھیوں مسلمانوں، خدا را میری ٹوپی بچاؤ۔ آپ نے اپنا وار نہیں کیا، اپنا وار چھوڑا، تلوار چھوڑی، گھوڑے کو چھوڑا، ٹوپی ڈھونڈنے لگے اور فرمانے لگے کلن سوتی رحمکم اللہ۔ اپنے لشکر کی طرف منہ کر کے فرمانے لگے یارو میری ٹوپی بچاؤ۔ اور چند صحابہ کرام آگے بڑھے یا تابعین آگے، آپ کے ساتھی آگے بڑھے، ٹوپی اٹھا لی گئی، حضرت خالد بن ولید نے سر پہ رکھی اور ایک ہی وار کے اندر کلستورے کا قصہ تمام کر دیا، اسے جہنم پہنچایا اور جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ جب اس کا لشکر کا امیر ہی مر گیا، باقی کافر بھاگ گئے، عیسائی بھاگ گئے، تو پھر لوگوں نے حضرت خالد بن ولید سے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، ٹوپی کی پرواہ کی، وجہ؟ اب خالد بن ولید کا جواب سنیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام زرقانی اس حدیث کو لائے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، امام واقدی بھی اس کو رد کے اندر لائے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک دن میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا جی مجھے مینوں کوئی تحفہ دیو تے تحفہ انج دا ہوے نہ میں ایتھے بھولا تے نہ میں اوتھے بھولا۔ ذرا ہاتھ بلند کر کے کہو نا سبحان اللہ۔ وسلم نے اپنی 2 زلفیں عطا فرما، ولید فرماتے اسی دن میں نے وہ زلف مصطفیٰ کے بال اپنی ٹوپی کے اندر سی لیے، جیسے میں نے ٹوپی کے اندر وہ بال سی لیے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تزال منصورا ما دامت معک، اے خالد پوری زندگی جب تک یہ ٹوپی تیرے ساتھ رہے گی اللہ کی مدد تیرے ساتھ رہے گی، اللہ کی مدد تیرے ساتھ رہے گی جب تک یہ ٹوپی۔ کیوں؟ ان پہ حضور کی زلفیں تھیں۔ ایک اور مقام پہ جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنگ ہارنے لگے، حالانکہ کبھی خالد بن ولید جنگ ہارے نہیں تھے، اس میں آپ کے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے، اور ان قریب سرکار کا ایک صحابی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، عالم خواب کے اندر سرکار تشریف لائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں آ کر بتایا ابو عبیدہ بن جراح اتنے نہ سو، دیکھنا میرا خالد دشمن کے نرغے کے اندر گھوم گیا ہے، دشمن کے نرغے کے اندر پھنس گیا، جا ذرا لشکر لے کر جا، خالد کی مدد کر۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں جگایا، ابو عبیدہ بن جراح اٹھے اور اعلان فرمایا خالد بن ولید پر اوکھا وقت آ گیا ہے۔ لوگ جمع ہوئے، اکٹھے ہو گئے، اور آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اعلان کیا کہ خالد بن ولید پر مشکل گھڑی آ چکی ہے، اور اس وقت سارے مسلمانوں نے لشکر جمع فرمایا۔ لشکر جمع کر کے ابو عبیدہ بن جراح اس کو لیڈ کرتے ہوئے یہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ اچانک ابو عبیدہ بن جراح کی نظر پڑی، ایک نقاب پوش گھوڑے سوار تیزی کے ساتھ ہمارے لشکر سے نکل کر آگے بھاگ رہا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا یارو اس کا پیچھا کرو، پتہ لگے کون ہے۔ پیچھا کرتے رہے، مسلمانوں کے گھوڑے بھاگتے رہے، اس نقاب پوش گھوڑے سوار کا مقابلہ نہیں ہو سکا، اس کے قریب نہ آخری بات ہے اس کے قریب نہ پہنچ سکے۔ جب قریب نہ پہنچے ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا شاید اللہ کی مدد ہوگی، کوئی فرشتہ ہوگا، جس طرح خواب میں حضور نے ہمیں بتایا، کہا کوئی فرشتہ ہوگا۔ اسی اسنا میں ایک اور ان کا ساتھی بولا، فرمایا فرشتہ ہو یا نہ ہو سانو پتہ کوئی نہیں، پر ویکھو ضرور کوئی جاسوس نہ ہوئے، ذرا نظر رکھو اس پر کون ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا پھر تسی پیچھے ہو جاوے، گھوڑا میں آپ دوڑا سا۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی کے ساتھ اس لشکر کا کمانڈر اور لیڈر آپ دوڑتے دوڑتے جب اس نقاب پوش گھوڑے سوار کے پاس پہنچے، فرمایا جوانا کون ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کر فرمایا میں جوان نہیں ہوں، میں انا زوجۃ خالد بن ولید، میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں۔ جب آپ نے اعلان کیا نا خالد بن ولید پر مشکل گھڑی آ چکی ہے، میں گھر میں بیٹھی تھی، مجھے آواز پہنچی تو میں نے دیکھا خالد کہیں ٹوپی تو نہیں بھول گئے۔
خالد کہیں ٹوپی تو نہیں بھول گئے؟ میں نے دیکھی تو ان کے حجرے میں ٹوپی تشریف فرما تھی، میں ٹوپی اٹھا کے خالد تک پہنچانے جا رہی ہوں، ہن تہاڈی مرضی، تو لشکر لے آ یا واپس لے جا، خالد جت جائے گا، کیونکہ ٹوپی اب ان قریب خالد تک پہنچنے والی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ریلیکس ہو گئے، فرمایا ٹھیک ہے جا پھر اللہ دے حوالے۔ خدا کی قسم جب ہم پہنچے جنگ کا پاسا پلٹ چکا تھا، وہ کافر لاشوں کے ڈھیر بن چکے تھے اور آ رہے تھے اور زمانے کو بتا رہے تھے یہ ہے نسبت مصطفیٰ کا فیضان، یہ ہے زلف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان۔ اور آج الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے کہ زلف مصطفیٰ اور خلفائے راشدین کی زلفوں کی زیارت کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخری سانس تک ہر نسبت رسول کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باادب لوگوں کے اندر ہمارا شمار فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ تعالی بہت ہی دیوانے اور